Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے، اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے؟ من شر ما خلق، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں، گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے، جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے؟ 3. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا، لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس، لوگوں کا خدا ہے، معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات؟ سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا. یار آپ مجھے 100 روپے دے دو، آپ میرے ماموں بھی ہو، اور آپ بس اتنا کافی ہے کہ ماموں 100 روپے دے. اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں، کہیں ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں. یا ابو، بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو، امی کے کیوں دوں، آپ میری ماں ہو، اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں، آپ میری امی ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ کبھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے، پھر سے اتنا کافی نہیں ہے آپ میرے ابا ہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں، اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، پیسے والے بھی ہیں، اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو، 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو، وہ واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود، لوگوں کا، لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا، لوگوں کا معبود، لوگوں کا مالک، لوگوں کا پالنے والا. یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ. اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو، کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں، جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا، حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا، اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق. رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا،
یہ ہو جائے گا, سانپ کاٹ لے گا, کوئی بہت زیادہ ہو گیا, جن چڑیل بھوت آ گیا. تو جن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا, مرے گا آخر میں بالآخر, تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی؟ صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا, رزلٹ تو ایک ہی ہے. لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا, یہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے, وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے ہیں. ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں, یہ تو ان کا دماغ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں, اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی. ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں, ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا. یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے, دوپہر کے 12 بج رہے ہیں, لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے. ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے, اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا, وہ کنفیوز کر دے گا. آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے. پھر 2 4 اور اس کے ساتھ مل گئے, تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کے پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا. تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے. تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں, جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں, ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو, سارے فرقوں میں کیڑے نکال کے سب پہ اعتماد ختم, سب علماء پہ اعتماد ختم, کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو, اپنا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, لٹکا ہوا ہے آدمی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم. پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں, یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی, یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو, یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے, سب کی کتابوں میں کیڑے, سب غلط, فلاں ایسا فلاں ایسا. پھر تھوڑی دیر میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے. تو جو طے شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا, رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا, رجم. اس میں خام خام ایک نئی تقریر اور ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا, مشکوک, کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا, اس سے وہ رجم کا بھی عامی آدمی نے انکار کیا. اور جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین جو اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد جب زنا کرے گا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا, یہ شرعی سزا ہے, ان تمام علماء پر بھی اعتماد, بولو بھائی, ختم. منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم. لیبل لگاتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں, لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن پر سے بھی اعتماد ختم. لیبل اچھے ہوتے ہیں. تو یاد رکھو وسوسہ وہ شخص نہیں ڈالتا جو کھلا دشمن ہو, وسوسہ اکثر وہ ڈالتا ہے جو دوست بن کے, خیر خواہ بن کے آپ کو ورغلاتا ہے, جو خیر خواہ بن کے آپ کو کہتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, غلط گائیڈ. تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں, ملحد, یہ لوگ بھی جو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں, ان چیزوں میں بحث چھیڑ کرنا لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں, وسوسے میں. اب یہ تقریر ایک ملحد نے چھیڑ دی کہ جتنے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ سرے سے ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. چلو جو بے دین لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر آئے ہیں, کوئی ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کوئی ان کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شخصیت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ ایسی کوئی شخصیت, بولو بھائی, آئی نہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص یا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے. کسی مورخ نے
کوئی تاریخ دان نے نہیں لکھا. مجھے ایک بات بتاؤ, جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ہسٹری کی جو ڈیٹ بیان کی جاتی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کوئی مورخ ایسا ہے جو ہجری یا عیسوی سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو؟ کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر, کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست اثر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی ہسٹری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کے کسی خاص واقعے پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے, تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے, الو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا, ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا. جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح یا تو ہسٹری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں, کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پہ رہا نہیں ہے. دنیا کی جو سب سے مؤثر ترین شخصیتیں ہیں, آپ ان کے وجود کا انکار کر دیا اگر آپ نے, پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے. پھر نیوٹن اور ایڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. آئنسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ سب جھوٹی, سائنسدانوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے آئنسٹائن کا نام استعمال کیا, آئنسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا. جبکہ آئنسٹائن کا اتنا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے جتنا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور کتنا اثر ڈالا پیغمبروں نے انسانی سیرت پہ, انسانی زندگی پہ, کہ آج بھی دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی پیغمبروں کے وجود کو اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے, چاہے مکمل کرے یا تعلیمات کو فالو کرنے کا دعویٰ کرے, لیکن ان کی تعلیمات میں نجات سمجھتی ہے. تو 2/3 انسانیت, 2/3 انسان, یعنی مسلمان دیکھ لو, یہودی دیکھ لو اور عیسائی, کتنی بڑی آبادی بنتی ہے. 2/3 کے قریب انسان نہ وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے. تو جن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے ان کی شخصیتوں ہی کے وجود کا انکار کر دو, اس سے بڑی یعنی حقیقت کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟